مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ بولیے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر کبھی کعبے کا کعبہ بلا لے تو کعبے سے پھر کر کعبے کے کعبے کی طرف رخ کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب کعبے کا کعبہ کون؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تم کو زندگی بخشے۔ یہ آیہ کریمہ کب نازل ہوئی؟ یا اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کیا فرمایا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بولیے۔ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تو وہ نماز نہیں چھوڑے، جلدی جلدی نماز کو مکمل کیے اور پھر نماز کمپلیٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کہاں تھے؟ اس لیے کہ آنے میں تاخیر ہوئی نا، جب حضور نے بلایا تب آنے کی بجائے نماز کمپلیٹ کر کے حضور کی بارگاہ میں وہ آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک کہاں تھے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کس کی بندگی ہے؟ اور نماز کے وقت چہرہ کس طرف رہا ہوگا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اس سے ثابت ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز چھوڑ کر حضور کی طرف آ جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حضور نے کس سے فرمایا؟ حضرت ابی ابن کعب سے کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ پتا چلا حضور کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابی ابن کعب کا چہرہ کعبے کی طرف تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ آیت، تم کو نہیں معلوم کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار یہ چاہ رہے ہیں کہ حالت نماز میں جس کا چہرہ کعبے کی طرف تھا، جب میں بلاؤں تو کعبے سے چہرہ ہٹا کر میری طرف کر دیں۔ تو بتائیے کعبے کا کعبہ کون ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب آگے آپ سماعت فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس سے ثابت ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کے بلانے پر حاضر ہو جائے. جو خدمت فرمائیں حضور اس کو پورا کرے، پھر نماز ہی میں ہے. چنانچہ علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں یہی لکھا ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. قربان جائیے، بہت غور سے سنیے گا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس نے کلام کیا تو کس سے کیا؟ اگر نماز چھوڑ کر حضور کے بلاوے پر وہ چلے بھی گئے تو بات کس سے کی؟ انہوں نے حضور ہی سے تو کی، حضور سے بات کی. اب آپ اگر حالت نماز میں، توجہ چاہوں گا، حالت نماز میں کسی کو سلام کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے سلام کیا تو آپ کی نماز رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی نا. ارے میاں، جب نماز میں حضور پر سلام پیش کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے تو نماز میں ہو اور حضور بلائیں تو حضور کی بارگاہ میں جانے سے نماز کہاں سے ٹوٹے گی؟ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں کچھ دلیلیں آپ کو دوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس اعلیٰ حضرت کے ہم فالوور ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے من سے کوئی بات نہیں کہی، جو بھی کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ پیر کے دن نماز میں مشغول تھے. دن کون سا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے. توجہ چاہوں گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کون نماز پڑھا رہا تھا؟ صدیق. اچانک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کا پردہ اٹھا کر اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے اور علالت کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے نہیں آئے. اور نماز کا جب وقت ہوا تو مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب یہ مجھے بتائیے کہ مصلی پر امام کھڑا ہو تو چہرہ کس طرف ہوگا؟ بولیے، کعبے کی طرف. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نماز کے منظر کو دیکھنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بائیں جانب ہے، ٹھیک ہے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا تو دیکھا صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت صدیق اکبر نے پردے کی چرچراہٹ کی آواز سن لی. نماز پڑھا رہے تھے تو پردے کی چرچراہٹ کی آواز سنی تو محسوس کیا کہ شاید سرکار تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں اور صدیق اکبر پیچھے آ جائیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر صدیق اکبر کو مصلی ہی پر کھڑے رہنے کا حکم دیا اور پھر حضور نے پردہ گرا دیا. اس وقت کی سچویشن ایسی تھی جتنے صحابہ پیچھے صدیق اکبر کے نماز پڑھ رہے تھے سب نے اپنا چہرہ کعبے سے ہٹا کر حضور کے گھر کی طرف کر لیا. آپ دیکھیں سرکار نے سب کو نماز کا حکم دیا اور پردہ گرا دیا. میں پوچھتا ہوں حالت نماز کے اندر کعبے سے چہرہ کہاں گیا؟ کعبے کی طرف، لیکن کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. کیا شان ہے میرے آقا، کیا شان ہے میرے آقا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ہمارا چہرہ حالت نماز میں کعبے سے پھر جائے تو گئی نماز فاسد ہو جائے. لیکن اگر کسی نمازی کا چہرہ کعبے سے ہٹ کر حضور کی طرف ہو جائے تو نماز نہیں جائے گی. اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, یہ تو نماز کی معراج ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے میں کچھ آیتیں کچھ حدیثیں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں امام عشق و محبت کی عظمت بھی دل میں بیٹھ جائے اور ان کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی آپ کے دل و دماغ کے اندر آ جائے. آپ دیکھیں ماضی قریب کے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کو غزالی زمان حضرت علامہ سعید احمد کاظمی علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں. آپ ان کے خطبات پڑھیں, ان کی تقریروں کو سنیں تو اب بہت ماضی قریب کے بڑے یعنی عظیم بزرگ گزرے ہیں, بہت عظیم خطیب تھے. اللہ اکبر. حضرت غزالی دورہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت علامہ سعید احمد سعید کاظمی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہو کر پرسوز گزارشات اور التجائیں کر رہے تھے حرم مدینہ میں. چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف تھا اور پیٹھ کعبے کی طرف تھی. چہرہ کہاں تھا بولیے؟ حضور کے روضے کی طرف. ایک دور تھا کہ گھنٹوں ہم لوگ بھی الحمدللہ وہاں کھڑے رہ کر مواجہ اقدس پر اپنی بپتا اپنے آقا کو سنایا کرتے تھے. اب قانون ایسا بن گیا بس سلام کرو اور نکل جاؤ. خیر, تو علامہ حامد سعید کاظمی علیہ الرحمت والرضوان بھی وہاں پر بیٹھے بیٹھے. خود اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے ایک نعت لکھی. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس سے پہلے تو زیارت ہو چکی تھی, پھر دوبارہ زیارت کی تڑپ کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن زیارت نہیں ہوئی تو یہ کلام انہوں نے لکھا, یہ اشعار انہوں نے پیش کیے. اور پھر جب اس مقطع پر پہنچے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, عاجزی کے ذریعے فرض کیا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, حجاب ہٹا اور مصطفیٰ پیارے کی زیارت نصیب ہو گئی عالم بیداری کے اندر. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں علماء, مشائخ, عوام گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر اپنے معروضات پیش کیا کرتے تھے. اب وقت وہاں کھڑے رہنے نہیں دیا جاتا. تو غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب علیہ الرحمت والرضوان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پرسوز انداز کے اندر گزارشات کر رہے تھے. چہرہ حضور کی طرف تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیٹھ کعبے کی طرف. ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے منع کیا, کہا تم قبلے کو پیٹ کر کے, کعبے کو پیٹ کر کے حضور کی طرف منہ کر کے تم مانگ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کرو اور کعبے کی طرف منہ کرو. آپ نے ان کے منع کرنے کی طرف توجہ نہ دی تو دوسرے دن علامہ حامد سعید کاظمی صاحب علیہ الرحمہ کو لے کر پکڑ کر قاضی کے پاس لے جایا گیا اور قاضی سے کہا گیا کہ یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں اور قبلے کی طرف, کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہیں, اور مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کو افضل نہیں بلکہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھتے ہیں. اس پر ان سے گفتگو شروع ہوئی. بہت غور سے سنیے گا, ایمان تازہ ہوگا. کیسے کیسے اعلیٰ حضرت کے شہدائی گزرے ہیں اور کیسے کیسے علامت الدہر اہل سنت و جماعت میں گزرے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ قبر رسول کی طرف چہرہ کر کے مانگتے ہو اور کعبے کو پیٹ کرتے ہو, آپ کے نزدیک کیا کعبہ افضل نہیں مزار رسول افضل ہے؟ اب آپ نے دلیلیں دینا شروع کی. دلیل سنیے. آپ نے فرمایا تم بات کعبے کی کرتے ہو, میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل جانتا ہوں.
میں تو اس جگہ کو عرش سے بھی افضل جانتا ہوں. اس نے پوچھا دلیل؟ آپ نے فرمایا دیکھو از روئے قرآن مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے، یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے. اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے زیادہ عطا کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے، تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. تو اللہ نے شکر کے صلے میں حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا اور چوتھے آسمان پر پہنچا دیا. زیادہ عطا کیا، زمین سے اٹھایا اور چوتھے آسمان پر پہنچایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زیادتی دی، زمین سے چوتھے آسمان پر لے گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی شکر گزار رہے، یعنی چوتھے آسمان پر پہنچ کر وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. چاہیے یہ تھا کہ ان کو اور بلندی پر لے جایا جاتا، یہاں تک کہ اللہ ان کو عرش پر لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو لائے گا. اللہ کہاں لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. آج بھی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 مزارات موجود ہیں اور ایک ہی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو چوتھے سے بلندی پر لے جایا جانا تھا، لیکن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گا کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. تو معلوم ہوا کہ جو عظمت اور بلندی جوار مصطفیٰ میں ہے وہ عرش کو حاصل نہیں ہے، وہ عرش کو حاصل نہیں. آپ نے یہ دلیل قائم کی تو اس وقت کا قاضی دم بخود رہ گیا. اس دلیل سے معلوم ہوا کہ قبر انور کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے لگا ہوا ہے وہ یقیناً عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور یہ مقام کعبہ کو حاصل نہیں، یہ مقام کعبہ کو حاصل نہیں. اس سے یہ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شان کعبہ کی بے شک بڑی ہے کہ ہر گھڑی، توجہ چاہوں گا، ہر گھڑی رحمتوں کی گھڑی ہے. مصطفیٰ تو ہے کعبے کا کعبہ، عرش سے شان ان کی بڑی ہے. خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم صرف اس وجہ سے یاد کرتا ہوں کہ میرے محبوب آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں. یعنی مکے میں کعبہ موجود ہے، اللہ کعبے کی قسم یاد نہیں فرماتا، مکے کی قسم اس لیے یاد کرتا ہے کہ کہتا ہے کعبہ تو اپنی جگہ پر، میرے محبوب اگر میں اس شہر کی قسم بھی یاد کرتا ہوں تو اس لیے کہ میرے محبوب تمہارے قدم اس شہر کو لگ. ایک بڑی ایمان والی بات آپ کو بتاؤں، ایمان کی تازگی والی. بتائیے صحابہ کا مرتبہ افضل ہے کہ نہیں؟ بہت افضل والا، اتنا افضل کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. صحابہ کے مقام پر کوئی کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. آخر بہت سارے کتب اور ابدال ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ طواف کعبہ میں، حج کے اندر انہوں نے گزار دیا. اور بہت سارے صحابی ایسے ہیں جن کو صرف حضور کی زیارت نصیب ہوئی ایمان کی حالت میں، اور تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے گھنٹوں کے بعد وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے. کعبہ دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملا. کعبہ، توجہ چاہوں گا، کعبہ دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملا. اور بہت سارے کتب اور ابدال ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کعبہ دیکھنے ہی میں گزار دی. لیکن کیا وہ کتب اور ابدال کسی صحابی کے مرتبے کے برابر ہیں؟
کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی قطب اور ابدال جس نے زندگی کعبہ دیکھنے میں گزار دی ہو اس صحابی کے برابر ہو سکتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی حضور کو دیکھا اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی، ان کی برابری کر سکیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ کعبے کا بھی کعبہ حضور ہیں۔ دیکھنے والے نے کعبہ تو نہیں دیکھا لیکن کعبے کے کعبہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا۔ کعبے کے کعبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان۔ اب آئیے ایک اور دلیل سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے کعبہ کو دلہن کی طرح سجا کر میدان محشر میں لے جائیں گے۔ اثنائے راہ ان کا گزر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے ہوگا۔ اس وقت کعبہ بزبان فصیح کہے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائیں گے وعلیکہ السلام یا بیت اللہ، بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضور کعبے سے پوچھیں گے اے کعبہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تفسیر عزیزی میں ہے۔ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی میری زیارت کے لیے آئے، توجہ چاہوں گا یہ تفسیر عزیزی سے میں روایت نقل کر رہا ہوں، آپ کا جو امتی میری زیارت کے لیے آیا اس کی شفاعت میں کروں گا، اس کی شفاعت میں کروں گا، اور جو میری زیارت کے لیے نہ آ سکا اس کی شفاعت آپ کریں گے۔ کعبہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر عرض کرے گا اس لیے کہ آپ کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عرف و اعلیٰ شان۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے چاروں طرف کی پوزیشن ایسی تھی کہ جیسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کعبہ جھکا ہوا ہو۔ تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی یہ کعبہ اس طرف کیوں جھکا ہوا ہے جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے؟ یعنی ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ولادت جیسے ہی ہوئی ولادت کے وقت کعبہ جھکا ہوا تھا۔ اس کو امام احمد رضا نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لا۔ جب حضور تشریف لائے تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا۔ توجہ چاہوں گا آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا اور سرکار کی میلاد کی خوشی منائی۔ میرے آقا کو یہ ادا پسند آ گئی اور میرے آقا نے کعبے کو یہ صلہ عطا کیا اے کعبہ تو میری ولادت کی وجہ سے ایک مرتبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہے، اب قیامت تک میرے امتی تیری طرف رک کر کے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سرکار نے میلاد کا یہ صلہ کعبے کو دیا۔ اور آج بھی میزاب رحمت پرنالہ کعبے کے اوپر جو ہے وہ مدینے کی طرف ہے، مدینے کی طرف عاشق جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ محبوب ہی کو تلاش کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پرنالے کو دیکھا، ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو اسے میزاب رحمت سمجھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت تفصیل طلب ٹاپک ہے،
اور میں آج اتنی میٹنگیں کر چکا ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ فریش ہو کر اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک آیت میں پیش کروں گا، صرف ایک آیت، اور اس آیت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے سینے میں اتنی بیٹھ جائے گی، اور میرے آقا کی محبت کا چراغ اس طریقے سے سینے میں روشن ہوگا کہ اپنے حضور کے امتی ہونے پر آپ اور ہم فخر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ کعبے کا بھی کعبہ ہے نا، کعبے کا بھی میاں، کعبے کا کعبہ یعنی کعبہ حضور کی طرف دیکھتا ہے، کعبہ حضور کی طرف، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ، ارے کعبہ ہی نہیں دیکھتا، کعبہ ہی نہیں دیکھتا، بلکہ جس کا کعبہ ہے نا وہ بھی حضور کو دیکھتا۔ کعبہ تو بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے نا۔ اب ہم اپنے رب سے پوچھیں، مولا تو کس کے چہرے کو دیکھتا ہے؟ تو کس کے چہرے کو دیکھتا ہے؟ میں قرآن سے عرض کرتا ہوں، قرآن سے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ بن جائے۔ کہا کچھ بھی نہیں حضور نے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں پر حضور نے حالت نماز میں عرض کی ہو مولا بیت المقدس کی بجائے کعبے کو قبلہ بنا دے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ بس صرف اتنا ہوا جیسے محبوب اپنے محب سے اشارے میں بات کرتا ہے، اور اشارہ بھی محبوب جان دیتا ہے کہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے، بس حضور حالت نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کہتے کچھ نہیں، تمنا دل میں کیا ہے؟ بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ بن جائے۔ حالت نماز میں حضور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں۔ مولا کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک، یعنی تاکید کے ساتھ، قد بھی تاکید، جمع کا صیغہ بھی تاکید، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر قربان جائیے کہ پروردگار جو حضور کا خالق و مالک ہے وہ کہتا ہے محبوب تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کتنا عظیم چہرہ تھا حضور کا کہ خود پیدا کرنے والا حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اور پھر حضور نے کچھ کہا نہیں، لیکن دل میں آرزو تھی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس طرف تمہاری مرضی ہو رخ کر لو، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے، اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ تو پتہ چلا کعبہ بھی کعبہ بنا حضور کے صدقے میں، کعبہ بھی کعبہ بنا حضور کے صدقے میں، اور کعبے کا بھی کعبہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدود شریعت میں رہ کر کے مناؤ، اور یہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپٹیشن رکھا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے تاکہ تم پڑھو حضور کو، جس کے امتی ہو وہ رسول کتنی شان والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا بھی کعبہ ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ محمد آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے۔ فرشتوں کا قبلہ الگ، جو اللہ کے مقربین ہیں ان کا قبلہ الگ، جو روحانیت کے مرتبے پر فائز ہیں ان کا قبلہ الگ۔
یعنی بتایا گیا مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانی جین کا قبلہ اللہ کی کرسی ہے، اور کربیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہے، اور یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے۔ قربان جائیے، یہ کعبہ اگر ہے تو کس کا قبلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا قبلہ ہے۔ کس کا قبلہ ہے بولیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا قبلہ ہے، اور اے محبوب آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے، یعنی حضور کی روح کا قبلہ یہ کعبہ نہیں، اللہ عز و جل کی ذات بابرکت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح جو ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات بابرکت کے دیدار سے مشرف ہوا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اپنے آقا سے بے انتہا محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، بے حساب محبت کریں۔ بس اتنا ہے کہ آج بہت سارے امتی یہ کہتے نظر آتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، لیکن ہماری بہت ساری فریاد آج تک ہماری پریشانی دور نہیں ہوئی اور ہماری پریشانیوں کا ازالہ نہ ہوا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا ایک نسخہ بتایا، ذرا اس نسخے کو دیکھ لیجئے۔ میں اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ ایک صاحب ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، تو ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ کتنے حج کیے؟ انہوں نے بتایا اتنے حج کیے، اور اس سال بھی جا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کعبے کا طواف کیا، حج کیا، تمہاری زندگی میں روحانیت کتنی پیدا ہوئی؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ کا ایسا سوال ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو بھی پریشانی، اور سچ بولوں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی خاص میرے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تو کہا اس سال تم حج کے لیے مت جاؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کعبے کے کعبہ اور رب کعبہ کے بارے میں کچھ بتاؤں، پہلے یہ سن لو پھر کعبے کے طواف کے لیے جانا۔ اس نے مان لی بات، بیٹھا ایک سال، آتا جاتا رہا برابر ریگولر، وہ سمجھاتے رہے، تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رب قدیر جل جلالہ کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ پھر اس کے بعد جب وہ حج کے لیے گیا اور حج کر کے آیا تو اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی، پوری زندگی بدل چکی تھی۔ اب اسی کو میں سمجھاؤں، فریاد ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کرتے ہیں فریاد، لیکن کون سی فریاد حضور سنتے ہیں اور کہاں دستگیری کرتے ہیں؟ اس کو میرے امام نے بڑے اچھے انداز میں واللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عظمت پر یوں ہی قسم نہیں کھا رہے، کانفیڈنس کے ساتھ واللہ وہ سن لیں گے، اور سنیں گے ہی نہیں فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، اگر دل سے آہ کرو گے تو سنیں گے ہی نہیں بلکہ فریاد کو بھی پہنچیں گے۔